کہ منفی خیالات کیا ہے اور اس کی فلسفی کیا ہے۔ اگر آپ کو منفی خیالات آتے ہیں اور آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے اور آپ کی کانفیڈنس لو ہے اور آپ اوور تھنکنگ کے شکار ہیں اور آپ پروکراسٹینیشن کے شکار ہیں، ویسٹرن سائیکالوجی دیتا ہے وہ تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو خیالات آپ کے ہونے چاہیے کہ جب آپ ہمیں بھول جاتے ہیں اور اپنی سیلف کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ریئلٹی کو بھول جاتے ہیں، بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور یہی بلائنڈنس جو ہے وہ پھر آپ کو ایک ایسا لینس فراہم کرتے ہیں کہ اس لینس میں آپ کو ٹھیک چیزیں جو ہے وہ غلط نظر آتی ہے اور غلط چیزیں آپ کو ٹھیک نظر آتی ہیں، اور یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے اگر آپ کو ہیل رہنا ہے۔ اچھا دیکھیں، آج ہم نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ منفی خیالات کیا ہے۔ اگر آپ کو منفی خیالات آتے ہیں اور آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے اور آپ کی کانفیڈنس لو ہے اور آپ اوور تھنکنگ کے شکار ہیں اور آپ پروکراسٹینیشن کے شکار ہیں، تو اس کا سلوشن جو ویسٹرن سائیکالوجی دیتا ہے وہ تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو خیالات آپ کے ہونے چاہیے اور کچھ نیچر کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہو اور اچھی کمپنی کے ساتھ آپ رہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور آپ گپ شپ کریں، تو اس سے آپ کے جو خیالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی نگیٹو تھاٹس میں کمی آ جائے گی۔ تو اس حد تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور بالکل درست ہے۔ آپ ایکسرسائز کریں، آپ جو ہے بیزی رہیں اور آپ کوئی کافی لیں، آپ جو ہے کوئی پسند کا کھانا وہ ہوٹل پہ جائیں، انجوائے کریں، گپ شپ کریں، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، تو آپ کے نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے اور آپ پازیٹیوٹی آپ کی شخصیت میں آ جائے گی اور آپ پازیٹیو فیل کریں گے۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن انسان کبھی کبھار اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں اور وہ جو ہے پھر سیڈ بھی رہتا ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں اس کے نیگیٹو تھاٹس جو ہے، اور وہ اکثر مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں کلینکل ڈپریشن کی بات بھی نہیں کرتا اس وقت، اور نہ وہ بات کرتا ہوں کہ کوئی ہارمونل امبیلنس ہے اور آپ کا کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو آپ جائیں، بالکل آپ اس کا علاج کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور کرنا چاہیے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان اکثر اوقات یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر بھی وہ کرتا ہے، تو وہ عقل سے فیصلہ کرتا ہے اور جا کر اسی نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ، جو اس کے نیگیٹو تھاٹ اس کے ذہن میں آتا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور کل کو جو پاسٹ میں اس نے کیا ہوتا ہے اس پہ وہ پھر انزائٹی میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا پھر میں نہیں کر لیا، یہ میں نے پھر غلط کر لیا، یہ کام تو مجھے نہیں کرنا تھا پھر میں اس میں پھنس گیا۔ تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ دیکھیں، اس کا جو سلوشن ڈیوائن گائیڈنس میں ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے ڈیوائن گائیڈنس کیا ہے، ڈیوائن سلوشن کیا ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے، وہ ایک کیٹاگوریکلی قرآن میں بہت جگہوں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی ریل سے اور اپنی سیلف سے اور ہم سے آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں، کہ جب آپ ہمیں بھول جاتے ہیں اور اپنی سیلف کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ریئلٹی کو بھول جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ایک اور ساتھی آپ پہ مقرر کرتے ہیں، وہ پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ پھر آپ کو ویسپرنگ کرتا ہے، وہ پھر آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ اتنا عجیب، یعنی وہ اتنی خوبصورت آیت ہے، وہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی جو وہ ریممبرنس ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو وہ گائیڈنس تھی جو آپ کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کو جب آپ بھول جاتے ہو تو کوئی نہ کوئی گائیڈنس تو آپ کو چاہیے نا، تو پھر کوئی اور آئے گا، وہ گیپ تو کوئی فل کرے گا نا، تو وہ گیپ جو ہے وہ قرین فل کرتا ہے، اور قرین جو ہے وہ شیطان ہے، وہ سیٹن ہے، وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ڈیوائن تو پھر یہی گائیڈنس ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے پتہ ہے اس قرین کا کیا کام ہے؟ یہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اس طرح ہم نے پہلے جو لوگ تھے اس پہ ہم نے قرآن بہت سارے شیاطین ان پہ مسلط کیے، اور وہ ان کے لیے چیزیں جو ہے مزین کر کے پیش کرتے تھے، غلط کام ان کے لیے بڑا اٹریکٹیو بناتا تھا، اور وہ ان میں پھنس جاتے تھے اور پھر مایوس ہو جاتے اور پھر ڈپریس ہو جاتے، اور وہی نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ ان کو آتے تھے ان کی طرف سے، اور اس پہ عمل کر کے گمراہ ہو جاتے تھے، اور کہتے انہم کانوا خاسرین، اور وہ لوگ جو ہے خسارے میں تھے۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو آپ بھی خسارے میں رہیں گے۔ اچھا، میں اب آپ کو شیطان کا یا وہ جو نیگیٹو تھاٹس جو اس کی طرف سے آتے ہیں اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کرتے ہیں وہ سمجھاتا ہوں۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اللہ سے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے اگر نکالا یا گمراہ کیا تو اب میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، آپ کے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اور کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں پھر آگے سے اور بیک سے اور جو ہے رائٹ سے اور لیفٹ سے ان کے راستے میں آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، گمراہ وہ آپ کو نہیں کر سکتا، صرف اور صرف آپ کو وہ نیگیٹو تھاٹ دیتا ہے، اور اس تھاٹ میں اگر آپ اس پہ عمل کرتے تو آپ اس میں پھنس جاتے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب میں یہ کام کروں گا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ بہت سارے لوگ پھر شکر نہیں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ شیطان آپ کے راستے میں بیٹھ جاتے اور آپ کو گمراہ کر دیتے تو پھر آپ پر وہ نیگیٹو تھاٹس اتنا غلبہ کرتا ہے کہ پھر آپ ناشکر ہی بن جاتے۔ وہ نیگیٹو تھاٹس آپ پہ اتنا غلبہ کرتے ہیں کہ پھر آپ ناشکری کرتے اور پھر آپ شکر نہیں کرتے، اور پھر آپ گریٹیٹیوڈ سے کام نہیں لیتے، پھر آپ کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ جو آپ کی پازیٹیوٹی کو ختم کرتے ہیں۔ سب کچھ ہو کر بھی آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں بڑا سیڈ فیل کر رہا ہوں۔ اور آج کل تو فیشن بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے پھر اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خفا ہوں، اور اوپر سے کوئی کوئی سانگ جو ہے وہ سیڈ سانگ لگاتے ہیں، اور ایک اس کو ریپیٹ کرتا ہے اور شیطان اسے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا اب اس کام میں نے اس کو لگا بھی دیا، 24 آورز جو ہے وہ سیڈ سانگ بھی لگا دیا ساتھ میں، تو اب یہ سنے گا اور مزید ہر وقت چیک بھی کرے گا تو مزید ڈپریس ہوگا اور مزید اس کو نیگیٹو تھاٹس آئیں گے، اور اس کا تو کام یہی تھا، تو آپ نے اپنے ساتھ خود لگا لیا، تو اب وہ آپ کو ریمائنڈ ہی کریں گے۔ سیڈ سانگ جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کو ریمائنڈر بھی دیں گے کہ آپ نے سیڈ ہی رہنا ہے، تو آپ اور بھی سیڈ رہیں گے اور اس چکر میں آپ پھنس جائیں گے۔ اچھا، یہ تو پہلا طریقہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ اس کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ آپ کو چیزیں مزین کر کے پیش کرتے ہیں،
اتنا غلط کام ہوگا، وہ آپ کو ایسے خوبصورت طریقے سے پیش کرے گا کہ آپ کو پھر کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، آپ بلائنڈ ہو گئے. اور یہی آپ کے لیے ٹیمپٹیشن ہے، یہی تو آپ کا ادھر آنے کا مقصد تھا کہ آپ صراط مستقیم پہ جا رہے ہو، اسٹیٹ فاسٹ ہو، صبر اور پیشنس کے ساتھ جا رہے ہو، کہ نہیں آپ کی عزم میں ابھی بھی کمی ہے اور آپ ٹیمپٹیشن کا شکار رہتے ہو. تو اگر آپ ٹیمپٹیشن میں پڑتے ہو تو آپ کی پرسنالٹی میں ابھی بھی بہت سارا کام ہے، اور آپ اس جنت کے اور اس ہائر ڈائمنشن کے اہل نہیں ہیں. تو وہ اپنے چیلنج میں کامیاب ہو جاتے اور آپ خسارے میں جاتے. اچھا، تیسرا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو مسلیڈ کروں گا اور گمراہ کروں گا، اور وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ ہمیشہ آپ کو نیگیٹو تھاٹس دیتے رہیں گے. اگر آپ ان کے نیگیٹو تھاٹس میں پھنس گئے تو آپ سیڈ بھی رہیں گے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جائیں گی، آپ لیزی بھی رہیں گے، آپ اوور تھنکنگ کے بھی شکار ہوں گے، اور آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور آپ اس چکر میں ہی رہیں گے، اس نیگیٹو تھاٹس کے سرکل میں ہی رہیں گے، اور آپ کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. فورتھ کام وہ کیا کرتے ہیں؟ سیٹن جو ہے فورتھ کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ڈراتے بھی ہیں. یعدکم الفقر، کہ وہ آپ کو فیئر دیتا ہے فقر کی، پاورٹی، کہ آپ کا کیا بنے گا، اور فائنینس کا کیا بنے گا، اور یہ غربت کا کیا ہوگا، اور پیسے نہیں ہے، اور یہ کیا بنے گا، اور اس طرح سے آپ کو سیٹ کرتا ہے. اچھا، آپ کوئی یعنی اچھی تھاٹس آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کوئی نیک عمل کرنے کی، یعنی کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کا سوچتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے آپ سے کہتے ہیں بھائی آپ کے جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو دیکھو، آپ کیا یہ اچھے کام اور لوگوں کے کام آنا اور کوئی پروڈکٹیوٹی اور کوئی دین کا کام یا کوئی اور خدمت خلق کا کام، وہ آپ کو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو. تو یعدکم الفقر، وہ آپ کو یہ تھاٹ دے کہ آپ کو روکتے، اور کبھی ایک راستے سے کبھی دوسرے راستے سے. تو کبھی آپ کو فقر کا، تو کبھی آپ کو چیزیں مزین پیش کرتے، کبھی آپ کو گمراہ کرتے، کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے. اور اگر آپ ان کی جال میں پھنس گئے تو پھر آپ کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا. آخری کام وہ کیا کرتے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ آپ کو امورل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، جو کہ آپ کے مینٹل گروتھ کے لیے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. اور آپ اس نیگیٹو تھاٹس میں اپنا ٹائم ضائع کر کے، اس کا ساتھی بن کے، اس کے جال میں پھنس کے، آپ اس میں پھنس جاتے ہو، اور پھر آپ اس میں گرو کرتے ہیں. اور نیگیٹو تھاٹس، ایک نیگیٹو تھاٹس دوسرے نیگیٹو تھاٹس کو کھینچتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی جو ہے دوسری نیکی کو، اور ایک گمراہی دوسری گمراہی کو کھینچتا ہے. تو پھر آپ اس نیگیٹو سرکل میں گھومتے رہتے ہیں اور بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اور یہی بلائنڈنس جو ہے وہ پھر آپ کو ایک ایسا لینس فراہم کرتے ہیں کہ اس لینس میں آپ کو ٹھیک چیزیں جو ہے وہ غلط نظر آتی ہے، اور غلط چیزیں آپ کو ٹھیک نظر آتی ہیں. اور یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. اگر آپ کو ہیل رہنا ہے، اگر آپ کو اپنا دل اور اپنا ہارٹ سیٹسفائیڈ رکھنا ہے، تو اسی گمراہی سے بچ کے آپ ہیل اور آپ اچھا فیل کر سکتے ہو، اور آپ سیٹسفائیڈ رہ سکتے ہو. اگر آپ اس طرح کی گمراہی میں اور اسی طرح غلط لینس کے ساتھ آپ جا رہے ہو، تو پھر تو آپ سیڈ ہی رہیں گے، پھر تو آپ مایوس ہی رہیں گے. اچھا، اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہی ہے کہ اگر آپ نے اس نیگیٹو تھاٹس سے بچنا ہے تو ڈیوائن گائیڈنس یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کی ریمیمبرنس ہے، اور آپ کی اپنی ریمیمبرنس ہے کہ آپ کو اپنے پرپس کا پتہ ہو، اپنی پرپس کا آپ کو پتہ ہو، اور آپ اس پرپس کے ساتھ جڑے رہیں، تو کوئی نیگیٹو تھاٹ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی نیگیٹو تھاٹ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اس نیگیٹو تھاٹ کے چکر میں ہی نہیں آئیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اور آپ آسانی سے اس سے بچ جائیں گے، اور آپ کی نفس ایک پروڈکٹیو نفس بن جائے گی، ایک سیٹسفائیڈ نفس بن جائے گی، اور آپ کو کسی ہیلنگ کی ضرورت بھی نہیں رہے۔